السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویورز، پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ اپنے پہلے ہی امتحان میں فیل ہو چکی ہے، اور وہ اتحاد جو صرف اقتدار تک پہنچنے کے لیے کیا گیا تھا، اب یہ اتحاد جو ہے وہ کھٹائی میں پڑنے لگا ہے۔ آپ کو یہ خبر دے دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں پہلی دراڑ پڑ چکی ہے، اور پی آئی کی نجکاری کے معاملے پر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت آمنے سامنے ہے۔ ایک طرف محمد اورنگزیب صاحب یہ کہتے ہیں، وزیر خزانہ، کہ سب سے پہلے پی آئی کی نجکاری کو مکمل کیا جائے گا۔ حکومت کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ کاروباری ادارے چلائے، حکومت کا کام صرف پالیسی فریم ورک دینا ہے۔ شہباز شریف نے 2 ہفتوں میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن نجکاری کا شیڈول مانگا ہے، اور اسحاق ڈار دوسری طرف اسلام آباد سمیت دیگر ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ کے لیے اس وقت میٹنگز جو ہے وہ چیئر کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کی شہری رحمان یہ کہتی ہیں کہ پی آئی اے کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے یہ ادارہ منافع بخش ہو سکتا ہے، نجکاری اب پرانا فارمولہ ہے۔ یہ شہری رحمان کا بیان نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی ہے اوور دی ایئرز۔ بلاول بھٹو نے نومبر 2023 میں پی آئی اے کے وفد سے ملاقات کی۔ اس کے بعد بلاول نے بیان دیا کہ ہم کسی صورت پی آئی اے کی نجکاری نہیں ہونے دیں گے، ہم پی آئی اے کی نجکاری کے خلاف ملازمین کا پورا ساتھ دیں گے، پی آئی اے کے کسی ملازم کو بے روزگار نہیں ہونے دیا جائے گا۔ 2002 میں جب کے الیکٹرک کی نجکاری کی جا رہی تھی تو سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے مخالفت کی۔ 2018 میں بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی صورت پی آئی کی نجکاری نہیں کرنے دے گی اور اس کی ہر پلیٹ فارم پر مخالفت کی جائے گی۔ پھر گزشتہ سال بلاول بھٹو کہتے رہے کہ میاں صاحب، آپ چاہتے ہیں کہ نجکاری کے نام پر آپ تمام قومی اداروں کو اپنے دوستوں کے ذریعے خود خرید لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ماضی میں رضا ربانی سینٹ میں یہ کہتے رہے کہ سٹیل مل کی نجکاری کا فیصلہ قبول نہیں کریں گے۔ فیصل کریم کنڈی کہتے رہے کہ سٹیل مل اور پی آئی اے دھرتی ماں کے زیور ہیں، انہیں ہم کسی صورت بیچنے نہیں دیں گے۔ نجکاری پی آئی اے کے اثاثوں کو ہتھیانے کی ایک کوشش ہے، اور ویورز، فواد حسن فواد کو نجکاری کا مشیر بنایا گیا نگران حکومت میں، تو تب انہوں نے نجکاری کا عمل تیز کیا۔ تب پیپلز پارٹی کہتی رہی کہ کیئر ٹیکرز کے پاس نجکاری کا اختیار نہیں ہے۔ عام سوالات ہیں اس پورے مدعے کے ساتھ جڑے ہوئے کہ اتحاد میں پہلا کیا ڈنڈ ثابت ہونے جا رہا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ماضی میں اتنا سخت رویہ ہم نے نہیں دیکھا۔ اداروں کو دھرتی ماں کے زیور کہنا، اور اب وہ دھرتی ماں کے زیور بیچنے کیا آپ کو دیں گے، اور دھرتی ماں کو کیا اس کے زیور سے محروم کیا جائے گا؟ اور یہ حکومت جو اس وقت ایک ناخلف اولاد کا کام کر رہی ہے، کیا یہ زیور جو ہے وہ بکنے دے گی یا نہیں بکنے دے گی؟ یا پھر بلاول یہ کہیں گے کہ جناب کیونکہ ہمارے پاس میجورٹی حکومت نہیں تھی، ہم میجورٹی کے اندر نہیں ہیں اس وقت، اور ہمیں وہ مینڈیٹ نہیں ملا، تو لہٰذا بھائی صاحب ہم اداروں کی نجکاری کے حوالے سے کچھ نہیں کر سکتے۔ ویورز، اس میں سب سے بڑا معاملہ نجکاری کے راستے میں رکاوٹ جو پاکستان پیپلز پارٹی بنتی ہے نا، اداروں میں 3 4 5 لوگوں کی جو بھرتیاں ہوتی ہیں نا ایک سیٹ کے اوپر، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوتی رہی ہیں۔ بہت سارے گوسٹ کالجز، سکولز جو ہیں، ان میں اساتذہ جو ہیں وہ روز جاتے ہیں، لیکن سکول نہیں بنا ہوا، وہاں پر بھینس اور مویشی آپ نے باندھے ہوئے ہیں۔ اور یہ انٹیریئر سندھ میں بہت سارے ایسے سکولز ہیں جو کاغذوں میں تو آپ کو ملیں گے، تنخواہیں بھی جاری ہوں گی، لیکن ایکچولی وہاں پر کوئی موجود نہیں ہے، اور پھر لوگوں کو اس طرح نوازا گیا۔ ویورز، اس میں سب سے اہم نکتہ یہ بھی ہے جو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی آئی کی نجکاری اس لیے بھی نہیں چاہتی چونکہ اگر نجکاری ہوئی تو وہ تمام پول کھلیں گے جو اس سے پہلے ان اداروں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ کرتے رہے، اور کس طرح قومی ایئر لائن کو نقصان پہنچایا گیا۔ کیونکہ جب آپ کسی کو کوئی ادارہ بیچ دیتے ہیں یا ٹھیکے پہ دے دیں تو اس نے یقیناً ایک آڈٹ کروانا ہے، اور آڈٹ ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ ادارہ مختلف ادوار میں دور حکومت جو مختلف پارٹیز کے رہے، اس میں کس طرح سے ان اداروں کو لوٹا گیا، اور پھر جو کاؤنٹر پالیسیز ہیں اوبیسلی وہ ان ایکشن آپ کو نظر آئیں گی، اور پھر جو جتنے ادارے جو قومی تحویل میں ہیں
جو پاکستان کا زر مبادلہ اور پاکستان کو کما کر دے سکتے ہیں، جب آپ نے انہیں غیروں کو دے دیا تو پھر سارے کا سارا پیسہ جو ہے وہ باہر جائے گا اور پاکستان کے حصے میں پھر بھی کچھ نہیں آئے گا. یعنی ڈنگ ڈپاؤ کام ہو رہا ہے اس وقت ملک کے اندر. پیسہ آپ کے پاس ہے نہیں، آپ قرضے پر حکومتیں چلائیں گے، اور جو ادارے آپ کے ہیں انہیں آپ نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ٹھیکوں پر دے دیا. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کو اب ٹھیکے پر دے دیا گیا ہے اور اس کی بھرپور طریقے سے تیاری کی جا رہی ہے تو ویورز یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا. آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ محمد اورنگزیب نون لیگ کے رہنما نہیں ہیں، یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اور نہ ہی انہیں نون لیگ نے سلیکٹ کیا. وہ کہیں اور سے آئے، یعنی فیصلے بھی کسی اور کے ہوں گے اور ان کی سپورٹ حاصل ہوگی. گویا پاکستان پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کیا کھڑی ہوگی، یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے. آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو اگر منانے کی کوشش کی گئی تو کن شرائط پر منانے کی کوشش ہوگی. کیا پیپلز پارٹی حکومت میں مزید حصے مانگے گی، کیونکہ تمام آئینی عہدے تو انہیں پہلے ہی مل چکے ہیں اور اس وقت دونوں کے رشتے میں دراڑ پیدا ہو گئی تو پھر اس دراڑ کو مٹانا مشکل ہوگا. ویورز، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے عبدالقادر پٹیل نے گزشتہ روز اسمبلی میں نون لیگ کی قراردادوں کی مخالفت کی، ان پر تنقید کی، یہ پھوٹ کا آغاز ہو سکتا ہے اور نون لیگ پر یہ باور بار بار کرایا جائے گا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ یہ اقتدار ہماری وجہ سے تمہیں ملا اور یہ اقتدار کا سورج اس وقت تک رہے گا جب تک ہم چاہیں گے. میں ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ عمران خان کی علی امین گنڈاپور سے ملاقات اور اس کی اندرونی کہانی جو انہوں نے گفتگو کی ہے میڈیا سے، عمران خان سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میری 2 ملاقاتیں ہوئیں. ان کو صرف ملک کی فکر ہے، سازش کے تحت ملک کے ساتھ جو کچھ کیا گیا جلد لوگوں کے سامنے آ جائے گا. اب انتظار ہے کہ کب یہ سازشی بے نقاب ہوں گے. ہم نے اصلاح کرنی ہے اور آگے بڑھنا ہے. اگر ہم انتقام پر لگے رہے تو اصلاح نہیں ہو پائے گی. ہم نے معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے اور اصلاح کرنی ہے. اہم سوالات ہیں جو اس چیز کے ساتھ جڑے ہوئے اس ملاقات کے ساتھ کہ گنڈاپور کے لہجے میں پہلی بار آپ نے ٹھہراؤ دیکھا. حالانکہ پہلے وہ مزاحمت کی بات کرتے رہے، وہ لوگوں کو سڑکوں پر گھسیٹنے کی بات کرتے رہے، وہ شہباز شریف کی حلف برداری میں نہیں آئے، وہ زرداری کی حلف برداری میں نہیں گئے اور اس پر خاموش بھی نہیں رہے، بلکہ یہ کہا کہ یہ ووٹ چور ہیں اس لیے میں نہیں جاؤں گا. اور لیکن ایک دم سے جو ان کے حالات بدلے ہیں ویورز، ایسا لگتا ہے کہ جب سے ان پر نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے انہوں نے مناسب اس میں ہی سمجھا اور اپنی عافیت اسی میں سمجھی کہ کیوں نہ ہم بھی اقتدار میں رہیں اور جب تک افہام و تفہیم کے ساتھ جو ہیں مسائل حل ہو سکتے ہیں انہیں کیا جائے. کیونکہ ویورز یاد رکھیے گا کہ علی امین گنڈاپور اگر نااہل ہو گئے تو ان کی ذات کو تو یقیناً ایک دھچکا لگے گا. پاکستان تحریک انصاف ان کی جگہ کسی اور کو لے آئے گی، لیکن جو ایک نون لیگ کے اندر، پاکستان پیپلز پارٹی میں اور دیگر حلقوں میں ایک تشویش تھی، شاید وہ تشویش جو ہے وہ خوشی میں تبدیل ہو جائے اگر علی امین گنڈاپور کو جو ہے ان کی کرسی سے نااہل کر کے ہٹا دیا گیا. اور اوبویسلی پاکستان تحریک انصاف کو ایک طرح سے یہ بیک فٹ پر جانے والا اقدام ہوگا. ویورز، پھر انہوں نے کہا کہ چیف سیکرٹری اپنی مرضی کا ہوگا. آئی جی کے پی کے کو ہٹانے کی باتیں ہوئیں. تمام افسران جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف کارروائی میں ملوث تھے انہیں ہٹانے کی اور انکوائری کی بات کی گئی. پھر انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو بات سامنے آئی کہ آئی جی کو فوری طور پہ ہٹایا جائے اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے پیسے لے کر پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینکا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتقام نہیں لیں گے، بلکہ ان کا رویہ اب مفاہمت کی طرف ہمیں گامزن نظر آتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ عمران خان کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ خان صاحب نے خود مفاہمت کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے کیا رضامندی ظاہر کر دی ہے؟ کیونکہ علی امین گنڈاپور کا اس طرح اچانک دورہ کرنا، پہلے ملاقات کی اجازت نہ ملنا، اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مفاہمت کی کوشش جو ہے وہ کچھ حلقے اس وقت کر رہے ہیں. میں ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر وزیر اطلاعات صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ سوشل میڈیا پر شہداء کی توہین آمیز مہم کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم موجود ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جس میں پاک فوج کے جوان اور افسران شہید ہوئے، لیکن ایک سیاسی جماعت نے شہداء کی قربانیوں سے متعلق سوشل میڈیا پر توہین آمیز مہم چلائی جو قابل مذمت ہے. ایک سیاسی جماعت پہلے بھی شہداء کے خلاف توہین آمیز رویہ اختیار کر چکی اور پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم ان اکاؤنٹس کے پیچھے ہے.
شہداء کے ساتھ ایسا رویہ کسی صورت بھی برداشت جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا، اور ٹیکس اصلاحات اور باقی انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک خبر یہ دے دیتا ہوں کہ ٹویٹر کی ہتھکڑیاں کھول دو، اب عالمی ادارے بھی بول رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر ٹویٹر پر کافی دنوں سے پابندی ہے، فروری کے دوسرے ہفتے سے پاکستان میں ٹویٹر بند ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک بیان دیا جس میں کہا گیا کہ پاکستانی حکام ایکس کو فوری بحال کریں۔ ایکس کی بندش مختلف سیاسی جماعتوں کی رائے کو دبانے کی کوشش ہے۔ سوشل میڈیا سائنٹسٹ کی بندش آزادی اظہار کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل دنیا بھر میں، آپ کو یاد رکھنا ہے، جمہوریت، انسانی حقوق اور کرپشن پر بات کرتی ہے۔ ان کا ہیڈ آفس برطانیہ میں ہے، اور وہاں سے اب یہ آواز جو ہے وہ اٹھائی جا رہی ہے کہ ٹویٹر کی ہتھکڑیاں کھولو۔ آزادی اظہار جو ہے وہ پاکستان کی عوام کا اور پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں لوگوں کا اظہار کا طریقہ ہے، اسے بند نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ کو قاعدے اور قانون میں رہتے ہوئے یہ سب کچھ کرنا ہوگا۔ ویورز، اہم سوالات جو اس پورے واقعے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ ٹویٹر کی بندش کیس میں آج تک جو کچھ ہوا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سندھ ہائی کورٹ نے عبوری حکم نامہ جاری کیا جسے نہیں مانا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے ٹویٹر کھولنے کا کہا، نہیں کھلا۔ پھر وہاں ایک توہین عدالت کی درخواست بھی زیر سماعت ہے۔ سماعتیں 3 ہائی کورٹس میں زیر التوا اس وقت ہیں، اور آئندہ سماعتیں سندھ ہائی کورٹ میں 19 مارچ، لاہور ہائی کورٹ میں 25 مارچ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں 26 مارچ کو ہونے جا رہی ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ میں بھی ایکس بندش کے خلاف درخواست دائر ہوگی۔ اب ایک بلوچستان ہائی کورٹ رہ گئی ہے، اور ساری ہائی کورٹ سے فیصلہ آ جائے تو تب کیا جو قوتیں ہیں اس حکم کو مانیں گی۔ میرا نہیں خیال کہ اس حکم کو مانا جائے گا، اور میرا خیال ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں پہ لوگوں کو جب انصاف نہیں ہوتا، لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، تو کسی کو فرق بھی نہیں پڑتا۔ لوگ بہت زیادہ بے حس ہیں، نظام بے حسی کا ایک مجسمہ بن چکا ہے۔ ویورز، ہمارے جو سابق نگران وفاقی جو آئی ٹی کے وزیر ہیں، انہوں نے کچھ دیر پہلے ٹویٹر پر ایک پیغام جاری کیا جس میں کہا گیا کہ آئی ٹی ایک ایسا شعبہ ہے جس میں ایک عام آدمی چند سالوں میں اربوں ڈالر کی کمپنی بنا سکتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ٹویٹ انہوں نے وی پی این کے استعمال سے کیا۔ ان سے سوال یہ پوچھا جائے کہ وہ کمپنیاں وی پی این لگا کر بنائی جائیں گی یا وی پی این کے بغیر وہ چل سکتی ہیں یا نہیں چل سکتی، یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ وی پی این بیسکلی ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے آپ اپنی لوکیشن کو کسی دوسرے ملک میں شو کرتے ہیں، اور وہ انٹرنیٹ کے اوپر آپ کی پوزیشن کو، لوکیشن کو بائی پاس کر کے اس متعلقہ ویب سائٹ کو یا پھر اس ایپ کو چلا دیتا ہے۔ تو یہ حیرانگی کی بات ہے کہ یہ صرف یا نہیں بلکہ حکومت کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ سب ایکس کے اوپر وی پی این لگا کر استعمال کر رہے ہیں، اور وہاں سے بیان بازی جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ میں ویورز آپ کو آخر میں ایک تصویر دکھانا چاہتا ہوں، اور جب تک پنجاب میں مریم نواز کی حکومت رہے گی ہمیں اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ نظر آئیں گی۔ ایک سوال ان سے ہوا تھا کہ آٹے کے تھیلے پر نواز شریف کی تصویر، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حکومت کس کی ہے؟ حکومت اللہ کی ہے، حاکمیت اللہ کی ہے، لیکن شاید زمین پر بیٹھے ہوئے اقتدار میں اور اقتدار کے نشے میں جو لوگ ہیں وہ اس حاکمیت کا علن اعلان جو ہے نہیں کرتے، اور ہمیں ان کی جھلک جو ہے وہ زمین میں ان کے اقدامات سے نظر آتی ہے۔ رمضان نگہبان پیکیجی اس وقت انٹرنیٹ کے اوپر جو ایڈ چل رہے ہیں ان پہ ایک آٹے کا تھیلا ہے، اور اس آٹے کے تھیلے کے اوپر نواز شریف صاحب کی تصویر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لکھا ہوا ہے جی کہ راشن ڈسٹریبیوشن ٹو 100 ملین انڈیویجولز، سبسڈی آف 64 ملین روپیز، ہیلپ لائن آگے دی ہے، نگہبان پیکج کمپلینس یور رائٹ ایٹ یور ڈور اسٹیپ، اور ساتھ ہی ساتھ مریم نواز جو ہیں شہزادی صاحبہ کی تصویر جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی۔ ہمیں ایسی حکومت نہیں چاہیے، ہمیں ایسے حکمران بھی نہیں چاہیے جو سیلف پروجیکشن تو کر رہے ہیں لیکن غریب کی دہلیز پر آٹا پہنچانے کے معاملے پر بھی سیاست آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یار یہ آپ کا حق ہے نہیں ہے حکومت کرنا، یہ آپ کی چوائس تھی کہ آپ سیاست میں آئے، لیکن آپ اسے اپنا حق سمجھتے ہیں۔ پاکستان کے اندر اقتدار کی کرسی پر بیٹھنا، عوام کی خدمت کرنا، یہ آپ کا فرض ہے۔ اللہ کی لاٹھی جو ہے وہ بے آواز ہے، اور ان لوگوں کو خوف خدا کرنا چاہیے
یعنی اس اشتہاری مہم کے اوپر کتنے پیسے لگے ہوں گے؟ فری میں تو نہیں ہوئی ہوگی۔ اس سے بہتر یہ تھا کہ آپ جو پیسے اس اشتہاری مہم پہ لگے وہ بھی عوام کو دے دیتے تو شاید لوگوں کا، غریبوں کا بھلا ہو جاتا۔ امیر کے کچن میں، جاتی عمرہ کے کچن میں، زرداری صاحب کے کچن میں اور سیاستدانوں کے کچن میں کیا کیا کچھ نہیں پک رہا ہوگا اس وقت، لیکن غریب کا چولہا جو ہے وہ نہیں جل رہا۔ اور یہ لوگ اپنی کیمپینز جو ہیں وہ آپ کو مہنگے مہنگے اشتہارات کے ذریعے اپنی حاکمیت اور اپنے جو ان کا گڈ گورننس کا جو ایک بھونڈا سا مذاق ہے، یہ ان کے ذریعے آپ کو اس کی ایک جھلک جو ہے وہ نظر آئے گی۔ ویورز اس پر ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔